السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آ گیا ہوں اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم سنیں گے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی ایک کرامت۔ کرامتیں تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک آج سننے والے ہم لوگ۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پرانے شہر میں وہ بچی سرکار مفتی اعظم ہند سے پیار کرتی تھی۔ اپنے والد سے کہنے لگی، ابا مجھے ننھے میاں کے پاس لے چلو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹی لے چلیں گے۔ اچانک میں طبیعت خراب ہو گئی بچی کی۔ بچی کہنے لگی بابا اب تو لے چلو۔ کہا بیٹی جب تو ٹھیک ہو جائے گی پھر لے جائیں گے۔ باپ کو معلوم نہ تھا، مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ باپ صحت کے انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن کچھ دن کے بعد قدرت کا کرنا یہ کہ بچی کا انتقال ہو گیا۔ جب بچی کا انتقال ہوا نا، باپ رویا۔ اسے بیٹی کی باتیں یاد آئیں۔ رو کے کہنے لگا کاش میں اپنی بیٹی کو لے گیا ہوتا، بات مان لی ہوتی تو آج یہ ندامت کے آنسو نہ ہوتے میرے۔ وہ رو رہا تھا بیٹی کے جنازے کے پاس۔ لڑکی کے چچا نے آ کے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا بھائی ذرا صبر سے کام لیں۔ کہنے لگا بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ صبر سے کام لینے کی بات کر رہے ہیں، اور مجھ سے میری بیٹی کہتی کہتی چلی گئی کہ ننھے میاں سے ملاقات کرا دو، میں کرا نہ سکا۔ تو بھائی نے اتنا سنا نا لڑکی کے چچا نے، کہنے لگا پریشان کیوں ہوتے ہو، زندگی میں نہ صحیح کم سے کم مرنے کے بعد ہی ان کی قدموں تک پہنچا دو۔ اب کیا ہوگا؟ کم سے کم ان کی نظر پڑ جائے گی۔ اتنا باپ نے سنا، بیٹی کے لاش کو اپنی گود میں اٹھایا، پرانے شہر سے چلتا ہوا آیا سوداگران میں۔ سرکار مفتی اعظم ہند مسلح بچھا کر کے اللہ کی ذکر میں مصروف ہیں، ذکر میں مشغول سرکار مفتی اعظم ہند ہیں۔ آئے ہیں، آپ کا تخت پڑا تھا، بچی تقریباً 6 یا 7 سال کی اس وقت میں تھی۔ بچی کو لا کے باپ نے بستر پہ اس تخت پہ ڈالا جس پہ سرکار بیٹھ کر کے مفتی اعظم ہند حقہ پیا کرتے تھے۔ آپ مسلح پر اپنی عبادت میں مصروف تھے، ذکر میں مشغول تھے۔ بچی کو لٹایا، کپڑا ڈال دیا۔ اس کے بعد آ کر کے بچی کا باپ مفتی اعظم ہند کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آؤ دیکھو ان کے گھرانے کی شان کیا ہے، یہ کتنی شان و رفت والے ہیں۔ آج تک صحیح سے پہچاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے، بہت آسانی سے انگلی اٹھا دیا کرتے ہیں شہر بریلی کی طرف۔ اور نادان جانتا نہیں ہے جو وقار بریلی میں ہے نا، وہ صرف بریلی کا نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ تجھے جانا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کہ ایک دن سرکار مفتی اعظم ہند کے کمرے کے پیچھے سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ روشن دان کھلا تھا، دیکھا بڑی تیز روشنی نکل رہی ہے۔ روشنی کی تیزی کو دیکھا، اس نے اچک کے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو مفتی اعظم ہند کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مفتی اعظم ہند زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فجر کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ جیسی فجر کا وقت ہوا، آیا مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، چلم بھر کے لایا۔ کہنے لگا حضور ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہ حضرت میں رات یہاں سے گزر رہا تھا، روشن دان سے روشنی نکل رہی تھی، میں نے دیکھا جھانک کر کے یہ روشنی کیسی ہے؟ حضرت کے چراغ کی تو روشنی بھی ایسی نہیں ہے، لیکن جب میں نے دیکھا حضرت مجھے تعجب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کوئی بزرگ اوپر بیٹھے تھے، آپ نیچے تھے۔ حضرت بتائیے تو صحیح وہ بزرگ کون تھے اور روشنی کیسی تھی؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں جا اپنا کام کر۔ کہا نہیں حضرت جاؤں گا نہیں جب تک بتاؤ گے نہیں۔ تب مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تو نے جن بزرگ کو دیکھا تھا نا تخت پہ بیٹھے ہوئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اور جو روشنی روشن دان سے نکل رہی تھی وہ ان کے چہرے کی روشنی تھی۔ ان کا معاملہ یہ مفتی اعظم کا غوث اعظم سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی کو لٹایا باپ نے لا کر کے، جیسی آپ نے توجہ فرمائی، پیچھے باپ کی ہچکیوں کو سنا، آپ مصلے سے اٹھے۔ اٹھنے کے بعد فرماتے کیسے آنا ہوا؟ رو کے کہتا حضور میری بیٹی کو آپ سے بڑی محبت تھی، لیکن آپ سے ملاقات کے انتظار میں چلی گئی۔ رو کر کے اتنا کہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں بچی کہاں ہے؟ کہتا حضور وہ آپ کے تخت پہ لیٹی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر پریشان کس لیے ہو؟ باپ کہتا حضور میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، اس کا جنازہ اٹھا کر کے لایا ہوں پرانے شہر سے سوداگران تک۔ اللہ اکبر کا حضرت اس حسرت نے رلایا ہے، افسوس اپنی بیٹی کی فرمائش پوری نہ کر سکا، میں آپ سے ملاقات نہ کرا سکا۔ سرکار مفتی اعظم اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد آئے ہیں، بچی کے پیروں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے بچے کے پیر کی طرف سے کپڑا ہٹایا، پیر کا انگوٹھا پکڑا، پکڑ کے ہلایا،
اور ہلانے کے بعد فرماتے ہیں اے بیٹی تم مجھ سے ملنا چاہتی تھی، آنکھیں کھولو، دیکھو سامنے مصطفیٰ رضا کھڑا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، خدا کی قسم ادھر اشارہ مصطفیٰ رضا کا تھا، ادھر کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اشارہ مفتی اعظم کا ہو، کرم غوث اعظم کا ہو گیا ہو، زبان مفتی اعظم کی ہو، فیضان غوث اعظم کا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مرضی ان کی ہو، فیصلے خدا نے کر دی۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ دوستو اس ویڈیو کو کیسا لگا ہوگا ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، اور ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اور دوسروں کے پاس بھی پہنچ جائے، اور اس چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔